بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 69 یعنی 69 ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کے آیات نمبر 155 154 155 156 اور 157 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 155: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور البتہ ہم تم کو کچھ ڈر، بھوک اور تمہارے مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں ضرور مبتلا کریں گے، اور ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جن کو یعنی ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 156 ہے سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 کا ترجمہ: اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ثابت قدم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رب العالمین نے بہت خوبصورت چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور بڑی خوبصورت باتیں ہمارے لیے جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید زندہ ہیں۔ تو شہید کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ضرور تحقیق کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے شہید کے بارے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ زندہ ہے۔ تو شہید کون ہے؟ شہید وہ مسلمان مکلف طاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو۔ یعنی مسلمان کا مطلب تو کلمہ پڑھنے والا، مکلف وہ ہے کہ جو ذمہ دار ہو، طاہر وہ ہے کہ جنبی نہ ہو۔ طاہر کا مطلب ہے جنبی، یعنی اس پر غسل واجب نہ ہو، پاکیزہ حالت میں جنگ میں شریک ہوا ہو، جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو، جیسے کہ گولی سے، تلوار سے، خنجر سے یا کسی بھی تیز دھار آلے سے، اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہو۔ مال واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیت نہ دینا پڑے، کیونکہ دیت تو ایسے قتل میں دی جاتی جو قتل خطا ہو یا عمدن قتل ہو، تو یہ اس کی تعریف میں یہ بھی آتا ہے۔ یا پھر معرکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ بھی آسانی نہیں پائی اور وہ فوت ہو گیا، اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، اسے اس کے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے اور اسی حالت میں اسے دفن کر دیا جائے۔ یہ جو اصول ہے یہ بہار شریعت فقہ حنفی کی بڑی معروف کتاب ہے۔ شہید کا بیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 860 پر باقاعدہ یہ موجود ہے۔ اسی طرح بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکامات تو جاری نہیں ہوتے، یعنی جو پیچھے بیان ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ موجود ہے، جیسے کہ ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طالب علم حاصل کرتے ہوئے فوت ہو جائے، یا سفر حج میں حاجی فوت ہو جائے، یا پھر کوئی کورونا سے فوت ہو جائے، کوئی ڈینگی سے فوت ہو جائے، تو یہ سارے بھی اسی میں شامل ہیں۔ یعنی راہ خدا میں مرنے والا انسان جو ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور یہ پیچھے بیان کیے گئے سارے شہید ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایسے شہداء کی تعداد 40 سے زائد ہے، اور اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی طور پر بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے زندگیوں کا بیان فرمایا ہے، یعنی بظاہر تو فرمایا نا کہ اسے مردہ نہ کہو، تو کیا ہے پھر وہ؟ اگر وہ مردہ نہیں تو وہ کیا ہے؟ یعنی کہ وہ زندہ ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس کا جو شان نزول ہے وہ شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اسلام کی خاطر شہید ہونے والوں کو مردہ کہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے، اور پھر مسلمان بھی ان کے حوالے سے اپنے ذہنوں میں شکوک و شبہات کا
شکار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ شہید مردہ نہیں ہے، شہید زندہ ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمین پر چلتا پھرتا ہو وہ زندہ ہے، اور جو زمین کے نیچے دفن کر دیے جائے وہ مردہ ہے۔ لیکن ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کی راہ میں بسر ہوئی ہو، وہ زمین کے اوپر ہو پھر بھی زندہ ہے، اور زمین کے نیچے ہو یعنی اللہ کے انبیاء، صحابہ، اولیاء تو وہ بھی زندہ ہیں۔ اور جس کی زندگی لہو و لعب، کھیل کود میں، فضولیات میں، گناہوں میں اور خدا نخواستہ کفر میں بسر ہوئی ہو، وہ زمین کے اوپر بھی مردہ ہے اور زمین کے نیچے بھی مردہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محبوب علیہ السلام آپ مردوں کو تو نہیں سنا سکتے۔ اچھا، بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے علماء اسلام ہی اگر کوئی کافر بات کرے تو اور ہم اس کا جواب بھی دیں، اسلام کے علماء کرام جو ہیں وہ مسلک پرستی میں آ کر کہتے ہیں دیکھو نبی تو مردوں کو بھی نہیں سنا سکتا، حالانکہ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلتے پھرتے زندہ کافروں کو مردہ فرمایا ہے، قبر والے تو اس سے مراد ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی بھی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور فرمایا شہید زمین کے نیچے دفن ہو گئے مگر پھر بھی وہ زندہ ہیں، اور کافر چلتے پھرتے ہیں، بظاہر ان میں سانسیں ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عقل چلتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مردہ فرمایا۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس ان کا نام، تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 35 پر یہ مقادہ یہ موجود ہے روایت کہ یہ آیت شہداء بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ جنگ بدر کے دن 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ مہاجرین میں سے جو شہداء ہوئے تھے ان کے نام یہ ہیں: عبیدہ بن حارث، عمر بن ابی وقاص، ذو الشمالین، عمر بن نفیلہ، عامر بن بکر اور مہجع بن عبداللہ۔ اور انصار میں سے حضرت سعید بن خیثمہ، قیس بن عبد المنذر، زید بن حارث، تمیم بن حمام، رافع بن معلہ، حارثہ بن سراقہ، معوذ بن افرا اور عوف بن افرا، یہ سارے شہداء ہیں۔ اس وقت یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ فلاں مر گیا اور فلاں مر گیا، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ راہ خدا میں مرنے والوں کو مردہ مت کہو اور انہیں دل میں بھی مردہ مت جانو۔ اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ کفار اور منافقین یہ کہتے تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر مسلمان بلا وجہ اپنے آپ کو قتل کروا رہے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ عقل سے کام لیں اور اپنے آپ کو نہ مروائیں۔ تو یہ ان کے ان الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو زندگیاں کئی قسم کی ہیں، ایک حیات برزخی ہے، ایک اولیاء اللہ کی زندگی ہے، اسی طرح شہداء کی حیات ہے، اسی طرح انبیاء کی جو ہے نا وہ حیات ہے، اسی طرح شہادت کے بعد کی حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عالم برزخ کی زندگی ہے، یعنی بہت ساری زندگیاں ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے آج۔ تو سب سے پہلے جو زندگی ہے وہ عالم برزخ کی زندگی۔ تو اس آیت میں شہداء کی حیات کو بیان کیا گیا ہے، اور قبر میں حیات کی کئی اقسام ہیں۔ حیات کی ایک قسم برزخی حیات ہے، یہ حیات ہر مومن اور کافر کو حاصل ہے۔ 2 چیزوں کے درمیان حد اور پردے کو برزخ کہتے ہیں، جیسے کہ دنیا اور آخرت، قبر اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہی تو ہے مٹی کا، تو اسے برزخ کہتے ہیں۔ یہ عالم دنیا ہے، وہ قبر کا جہان عالم برزخ ہے، اور یہاں برزخ سے مراد موت سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 100 یعنی 100 میں، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے آگے اس دن تک ایک حجاب ہے جس دن میں وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو حیات برزخی پر یہ دلیل ہے کہ کافروں اور فاسقوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے، یعنی زندگی پر دلیل ہے کہ اگر زندگی ہوگی تو کافروں اور فاسقوں پر عذاب ہوگا نا، اور نیک مسلمانوں کو قبر میں ثواب ہوتا ہے، یعنی انہیں اجر ملتا ہے۔ اور حیات کے بغیر یعنی زندگی کے بغیر عذاب اور ثواب تو ہونا ممکن ہی نہیں، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان کا جسم تو کچھ عرصہ بعد گل سڑ جاتا ہے، اور ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ بعض دفعہ ہو جاتی ہیں اور خاک ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اس پر ایک سوال بنتا ہے کہ پھر عذاب اور ثواب کیا صرف روکوں ہوتا ہے؟ تو اس میں تحقیق اور اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے بدن کے جو اصلی اجزاء ہیں، جو اصلی پارٹ ہیں،
تو ان کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قائم رکھتا ہے، اور اس جز کے ساتھ روح جو ہے وہ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور عذاب اور ثواب کا جو ترتیب دینا ہے، اور وہ روح اور جسم جو ہے نا ان دونوں کے اجزاء پر ہوتا ہے، لیکن دنیاوی احکام جو ہیں ان احکام کے اندر وہ مردہ ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ بات سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے، مگر ابھی میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اگرچہ اس کا جسم سلامت ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود اگر وہ کافر ہے یا فاسق ہے یا جل کر مرا یا ڈوب کر مرا یا جسم گل سڑ گیا یا کچھ بھی ہوا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے روح اور جسم کا آپس میں تعلق رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر انہیں عذاب دیتا ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، کیونکہ اس کا ذکر کئی آیات میں ہے۔ اسی طرح جو شہید ہے، جو اللہ کا پیارا بندہ ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے جسم کو سلامت رکھتا ہے اور پھر اسے بہت ساری آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اس پر مزید دلائل آگے آتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی جسمانی حیات، تو اولیاء اللہ کو قبر میں جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے۔ اس پر دلیل سنن جامع ترمذی صفحہ نمبر 173 173، اس پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ مومن جب فرشتوں کے سوال کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں 70 در 70 وسعت کر دی جاتی ہے، یعنی 70 گز چوڑی 70 گز لمبی جو ہے نا وہ قبر وسیع کر دی جاتی ہے، کھلی کر دی جاتی ہے، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ نم کنومت العروس، کہ اس دلہن کی طرح سو جا جس کو اس کے محبوب یعنی اس کے شوہر کے سوا کوئی اور بیدار نہیں کرتا، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس قبر سے اٹھائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے اولیاء کی حیات پر، تو اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو مومن ثواب کی نیت رکھتا ہو اس کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ تو یہ حدیث اولیاء اللہ کی جسمانی حیات پر بالکل واضح دلیل ہے، اور اس پر اور بھی کئی سارے واقعات جو ہیں نا وہ بطور دلیل موجود ہیں، جیسے کہ 4 جون 2020 ایک گاؤں ہے سنکی، ایبٹ آباد حسن عبدال میں، حسن عبدال کے اندر گاؤں سنکی، اس میں 17 سال بعد ایک عالم دین جو ہیں ان کے قبر بارشوں کی وجہ سے کھل گئی، اور ان کا کفن بھی سلامت تھا، حتیٰ کہ کفن زیادہ میلا بھی نہیں ہوا تھا، اور جسم بھی سلامت تھا۔ تو اگلے ہی دن یعنی اعلان کیا گیا، علماء کرام آئے، اور اس کی ویڈیوز و تصاویر باقاعدہ موجود ہیں، میں آج انشاءاللہ گروپ میں بھی شیئر کروں گا، تو باقاعدہ موجود ہیں، اور ان کا 17 سال بعد بھی جسم سلامت تھا اور بالکل نرم اور ملائم تھا۔ اس پر دوسرا واقعہ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں جون کے ہی اسی مہینے 2020 میں ایک حافظ قرآن تھے جو 3 مہینے اور 20 دن کے بعد ان کی قبر جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے گر گئی، اس کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ تو وہ ویڈیو کے اندر باقاعدہ دکھایا گیا ہے، اور وہاں وہ بیان بھی کر رہے ہیں وہاں کے لوگ، اور اس کے ورثاء اور دیگر لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں اور آنسو بھی بہا رہے ہیں خوشی پر کہ حافظ قرآن جو ہے ان کا کفن بالکل میلا نہیں ہوا، صاف شفاف خوبصورت ہے کفن، اور پھر 3.5 مہینے بلکہ 3.25 مہینے گزر جانے کے باوجود نہ کفن کو کچھ ہوا، نہ بدن کو کچھ ہوا، جسم بھی سلامت، اور ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اور یہ میرا بیان نہیں، یہ وہاں کے ویڈیو بنانے والے سارے مسلمانوں کا بیان ہے۔ تو واضح طور پر پتہ چلا ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین جو ہے، دین کی خدمت کرنے والے لوگ جو ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے اور پڑھنے والے لوگوں کو بھی آج کے دور میں بھی 2020 میں بھی رب کائنات اگر ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے تو اس سے بڑھ کر اسلام کی کوئی اور حقانیت نہیں ہو سکتی۔ جتنے بھی سائنس پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، سائنس یہاں آ کر فیل ہو گئی ہے، کہ وہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ 48 گھنٹے یعنی 48 آورز کے بعد جسم پھٹ جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ایک تفصیل طلب بات ہے، اس پر بھی انشاءاللہ اگلے بیان میں بات کریں گے۔ مگر سائنس کا کچھ اور قانون ہے، رب کا کچھ اور قانون ہے، یہی ہمارے ایمانوں کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ تو جو شہداء ہیں ان کی زندگی کا بیان کیا ہے؟ تو شہداء کی جو زندگی ہے وہ بھی جسمانی ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 میں ذکر ہے کہ شہداء کو رزق بھی دیا جاتا ہے،
اور سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، یعنی تم اپنے حواس سے، اپنی سوچ سے ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا کیونکہ ہم ان کو رزق کھاتا ہوا دیکھیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ ہم اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے کہ ہم شہداء کو رزق کھاتا ہوا دیکھیں یا چلتا پھرتا ہوا دیکھیں، جس طرح ہم دنیا میں اور زندہ لوگوں میں زندگی کے جو اثرات ہیں یا نشانیاں ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس طرح شہداء میں ہمیں آثار دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب تمہیں آثار دکھائی نہیں دیتے تو تم نہیں سمجھ سکتے کہ شہداء کی زندگی کیسی ہے، جب کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہیں۔ لیکن شہداء بھی دنیاوی احکام میں مردہ ہی شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیویوں سے عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کرنا جائز ہے، اور ان کی وراثت جو ہے ان کے وارثوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، اور یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح جو انبیاء کرام ہیں ان کے احکامات الگ ہیں، عام شہیدوں کا یہی حکم ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا بھی کئی دفعہ ہوا ہے کہ شہید تو بظاہر ہوا انسان، مگر اس کا جسم تو پھٹ گیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جائے، کیونکہ ان کی باڈی سے اسمیل بھی آئی ہے، جسم بھی پھٹا ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں مسلمان کہ ان کے جسم سلامت رہتے ہیں، تو پھر اس پر کیا ہے؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل ہے۔ وہ حدیث کا لب لباب پیش کروں، وہ یہ ہے، آقا علیہ السلام شاہ فرمایا جن شہیدوں کے جسم پھٹ جائیں تو وہ دنیا کی روزی کمانے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے تھے، یا پھر ناموری کے لیے اپنے آپ کو شہید کہلوانے کے لیے بھرتی ہوئے تھے، یا پھر وہ دنیا کی سربلندی کے لیے جو ہے نا وہ بھرتی ہوئے تھے۔ اللہ کے نام کے لیے جو بھی شہید ہوتا ہے اس کا جسم سلامت رہتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آئے، یہ حدیث پاک الصحیح المسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 139 پر، یعنی 139 پیج پر موجود ہے، کہ اعرابی نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص مال غنیمت کی خاطر لڑتا ہے، اور ایک شخص نام وری کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرے وہی در حقیقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں شہید کی جو زندگی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو انبیاء کی حیات ہے وہ کیسی ہے؟ تو انبیاء کرام کی جو زندگی ہے وہ بھی قبر میں جسمانی ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ، افضل اور مضبوط زندگی ہے۔ اور انبیاء کرام جو ہیں احکام میں بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کی وفات کے بعد ان کی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، اور ان کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے بھی کسی کے لیے نکاح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی پر یہ آیت مبارکہ سورہ سبا آیت نمبر 14، اللہ فرماتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، آخر تک ہے۔ ترجمہ یہ ہے، تو جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت پر سوائے دیمک کے کسی نے مطلع نہیں کیا، جو سلیمان کا عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ تو یوں کہہ لیں کہ اس کے پیچھے جو بیک ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے مسجد جو ہے نا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے، اور اس کی جدید تعمیر ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت کے وقت کی اطلاع دے دی کہ فلاں وقت آپ کی موت آ جائے گی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو نقشہ بنا کر دیا، اور خود ایک شیشہ کے مکان میں بند دروازہ جو ہے نا اس میں چلے گئے، اور عصا کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی، اور آپ کا جسم مبارک اس عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ کسی کو بھی آپ کا وفات کا احساس نہ ہوا۔ وفات کے بعد مدت دراز تک لمبا عرصہ لگا رہا، اور تب تک جو ہے نا وہ آپ کھڑے رہے، اور بالکل جنات بھی مسجد تعمیر کرتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ جب تعمیر ہو چکی تو وہ عصا دیمک کے گھن لگنے کی وجہ سے زمین پر گر پڑا، تو تب سب کو آپ کی وفات کا حال معلوم ہوا، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے باقاعدہ
حضرت سلیمان علیہ السلام کی جسمانی زندگی فوت ہو جانے کے بعد بھی جسم کا محفوظ رہنا اور نہ پھٹنا ثابت ہوتا ہے اور نہ گلنا سڑنا ثابت ہوتا ہے اور جسم محفوظ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ معجزہ ہے۔ یہی معجزہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیے اس پر ایک حدیث پاک بھی دلیل کے طور پر لاتے ہیں۔ الصحیح المسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ، بڑی خوبصورت حدیث پاک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ازرق میں گزرے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا گویا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ آواز بلند تلبیہ پڑھتے ہوئے، یعنی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، تو یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اس وادی میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ پھر آپ وادی ہرشا سے گزرے، تو آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وادی ہرشا ہے۔ تو آپ نے فرمایا گویا کہ میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ وہ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام، وہ ایک سرخ رنگ کی فربا یعنی موٹی اونٹنی پر سوار ہیں، جس کی مہار کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک اونی جبہ پہنا ہوا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے، اور وہ اللہم لبیک کہتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کی دلیل دینا، پھر ان کی حیات مبارکہ جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر عملی پریکٹیکلی دیکھنا، جسموں کو سلامت دیکھنا، تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھنا، ان کے لباس کا بیان کرنا، حتیٰ کہ اونٹنی کی مہار تک کا بیان کر دینا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اور یہ حدیث بھی سنن صحیح المسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے باقاعدہ طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام جسموں کے ساتھ باقاعدہ موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ کس طرح کی ان کی زندگی ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کا ہمیں شمار نہیں ہے۔ اور ہاں، کسی کے فوت ہو جانے پر، کسی کے شہید ہو جانے پر ماتم کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ شہداء پر، شہداء کربلا پر اور دیگر شہداء پر ماتم بھی کرتے ہیں، تو ماتم کے بارے میں کیا ہے؟ آئیے انہی کے مسلک کی کتابوں سے میں 3 حوالے پیش کرتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں مصیبت کے آنے پر صبر کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور کسی چیز کا حکم دینا اس کی ضد کے حرام کو بھی لازم کرتا ہے، یعنی صبر کرنا تو ضروری ہو گیا اور ماتم کرنا حرام ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت پر ماتم کرنا حرام ہے۔ فقہ جعفریہ کے بہت بڑے امام ہیں، جس طرح ہماری صحاح ستہ ہے، صحیح ترین 6 کتابیں، اسی طرح ہمارے فقہ جعفریہ کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور شیعہ دوست ہیں، ان کی فقہ اربع ہے، ان کی صحاح اربع ہے۔ ان میں سے ایک بخاری کے لیول کی کتاب ہے، تو اس کا نام ہے الفروع من الکافی، اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223 پر باقاعدہ موجود ہے۔ روایت ہے شیخ کافی کلینی، اور انہیں کلینی بھی کہا جاتا ہے، روایت کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصیبت کے وقت مسلمان کا اپنے ہاتھ کو اپنے زانوں پر یعنی گھٹنوں پر یا اپنے رانوں پر مارنا اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا قول بیان کیا ہوا ہے نہج البلاغہ صفحہ نمبر 1239 پر، یہ زرین انتشارات زرین ایران سے چھپی ہے، کہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ صبر بہ قدر مصیبت نازل کیا جاتا ہے، یعنی جو بندہ جتنی مصیبت ہوتی ہے نا اتنا ہی اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے۔ تو جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے رانوں پر مارا تو اس کا عمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ 2 روایات ہوگی۔ تیسری روایت ہے جلاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 553 فارسی میں، یہ بھی مطبوعہ کتاب فروش اسلامیہ ایران سے چھپی ہے۔ تو اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جانے سے پہلے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یہ وصیت کی تھی، اے میری معزز بہن، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب میں اہل جفا کی تلوار سے عالم بقا میں رحلت کر جاؤں تو گریبان چاک نہ کرنا، چہرے پر خراشیں نہ ڈالنا اور واہ ویلا نہ کرنا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی شہید ہو جاتا ہے
تو ہم اس پر ماتم نہیں کرتے بلکہ ہم صبر کرتے ہیں، کیونکہ صبر ہی کا حکم ہے۔ اسی طرح فقہ جعفریہ کی ان تینوں نامور کتابوں، صف اول کی کتابوں سے بھی پتہ چلا کہ کسی مردے پر بھی ماتم کرنا جائز نہیں، اور جو زندہ ہوں اور باقاعدہ شہید ہوں ان پر ماتم کرنا تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آنسو آ جانا، آنسو بہا لینا اور سسکیاں تک اگر بندہ ان کے غم میں، ان کی محبت میں، ان پر ہونے والے جو مصائب ہیں ان میں اگر روتا ہے تو بالکل حرج نہیں، بلکہ عین ثواب ہے اور رحمت ہے۔ رب کائنات ہمیں یہ سارا فلسفہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔